علی الپ ارسلان، میرے کزن برادر کہوں یا سگے بھائیوں سے زیادہ عزیز، ایک نہ صرف بہت اچھے اکانومسٹ، ایجوکیشنسٹ، رائٹس ایکٹیوسٹ، فلنتھراپسٹ اور آرٹ سپورٹر تھے، اور جس چیز پہ یقین رکھتے تھے اس کو، اور جو کہتے تھے اس کو عمل کرتے تھے، سب کے سامنے مثال ہوتے تھے۔ مثال کے طور پہ ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اور وہ ساری زندگی لوگوں میں پیسے بانٹتے رہے اور کبھی اپنا نام نہیں آنے دیتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن اے سی نہیں لگاتے تھے گھر میں، جتنی بھی گرمی ہو، گاڑی میں اے سی نہیں چلاتے تھے کیونکہ وہ کلائمیٹ چینج پہ کام کرتے تھے۔ تو کہتے تھے میں خود سے کیسے دنیا کو خراب کر سکتا ہوں جس چیز کے لیے میں کر رہا ہوں۔ نہایت سادگی سے زندگی گزارتے تھے، اور اسی سال جون میں انہوں نے کہا کہ میری عمر اب زیادہ ہو گئی ہے، تو مجھے یہ سب چیزیں جو میرے پاس ہیں یہ بھی نہیں رکھنی چاہیے، مجھے یہ بھی لوگوں میں بانٹ دینا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنی ساری جائیدادیں بیچ دیں۔ وہ ایک بہت زیادہ آرٹ سپورٹر تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کا آرٹ بہت ترقی کرے۔ ایک بہت بڑی رقم وہ مجھے دینا چاہتے تھے کہ میں اس کو آرٹ کے لیے استعمال کروں۔ تو میں نے نعیم کو فون کیا، میں نے کہا کہ ارسی بھائی چاہتے ہیں کہ آرٹ میں جو ہے ہم کچھ بہت کانکریٹ چیز کریں تاکہ اس سے اچھے آرٹسٹوں کو اسٹیبلش ہونے میں آسانی ہو سکے، ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں، ان کو گروم کیا جا سکے۔ تو نعیم سے ڈسکشن ہوئی، تو بات ہوئی کہ کیا ریسیڈنسی کریں۔ پھر انہوں نے کہا ریسیڈنسی تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کیوں نہ ہم مینٹرشپ کریں۔ اور یہ آئیڈیا یوں ایمرج ہوا اس مینٹرشپ کا۔ ارسی بھائی سے بات کی، وہ بہت خوش ہوئے، کرو ضائع نہ کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اور آئی ایم سو گریٹفل کہ نعیم نے ایز یوزول رسپونڈ کیا، اور مینٹرشپ کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے آپ کو، اور بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک اتنے مصروف آدمی جو آرٹ کی اتنی چیزوں میں انوالوڈ ہیں، خود بھی پینٹنگ کرتے ہیں اور اتنے شوز کیوریٹ کرتے ہیں اور جگہ کام کرتے ہیں، اس میں اتنا ٹائم نکالنا میں نے ان سے کہا ممکن ہو سکے گا؟ کہنے لگے کر لیں گے۔ تو یوں اس پروگرام کی بنیاد پڑی، اور آئی ایم سو گریٹفل، اینڈ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بتائیں کہ یہ ایکسپیرئنس کیسا رہا جو ہم نے شروع کیا تھا۔ سب سے پہلے تو میرے لیے بہت آنر کی بات تھی کہ میں اس پروگرام کے لیے سلیکٹ ہو سکا، کیونکہ میری بہت وش تھی، اسپیشلی جب سے میں آرٹ میں آیا ہوں، کر رہا ہوں، سر نعیم کے ساتھ کام کرنے کی، کہ ان کے انڈر میں کسی طرح کام کر سکوں، جو کہ میں پہلے نہیں کر سکا تھا۔ سب سے بڑا مجھے فائدہ جو ہوا وہ یہ ہوا یہاں پہ آ کے۔ اور دوسرا جو آرٹسٹ تھے جن کے نام بھی سنے ہوئے تھے، جن سے میں مل بھی چکا تھا، لیکن کبھی بھی ان کے ساتھ اس طرح سے بات نہیں ہو سکی کام پہ اور ایز مینٹور، تو وہ بھی ایک فائدہ ہوا کہ ان سب لوگوں سے کام پہ بات ہو سکی۔ میں کچھ چیزیں جو پوچھنا چاہتا تھا وہ بھی
ہوئی ان کے ساتھ. انہوں نے بھی ہمیں بہت اچھی سجیشنز بھی دیں اور ہمیں کچھ اندازہ ہوا کہ ہمارا کام اور کن کن ڈائریکشنز میں جا سکتا ہے. اس کو ہم کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اور میں ضرور ریکمینڈ کروں گا اور بھی لوگوں کو کہ وہ اس طرح کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کریں. اور کیونکہ بہت کم اپرچونیٹیز پاکستان میں اس طرح کے پروگرامز کی ہوتی ہیں, اگر ہو رہی ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور اسپیشلی اسلان فنڈ, سر آر ایم نعیم اور گیلری 6 کا تھینک یو کرنا چاہوں گا جنہوں نے یہ پورا پروگرام ارینج کیا اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. اور کیونکہ پہلے بھی اگر میں نے کی ریزیڈنسیز لائک تو وہ بہت چھوٹی سی ہوتی تھیں, تو یہ 2 مہینے کا جو پروگرام ہے یہ مجھے لگتا ہے زیادہ بہتر ہے اور باقی کم ٹائم کی نسبت کہ اس میں آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے. ایکڈیمک میں جو ہم پڑھتے ہیں تو وہ بہت فرق ہے. مجھے ایسا لگا کہ وہاں پہ ایک ایکڈیمک کا پریشر ہوتا ہے اور شاید ہمیں بھی اس طرح سے سینس نہیں ہوتی کہ ہم ان کی بات کو کس طرح سے پرسیو کریں. تو مارکیٹ میں کچھ کام کرنے کے بعد اور کچھ ایکسپیرینس کے بعد اب ہمیں ان کی وہ باتیں سمجھ بھی آ جاتی ہیں جو اس وقت ہمارے سر سے گزر جاتی تھیں. تو یہ بھی ایک ہوا ہے. میں گو کہ جتنے بھی لوگوں سے ابھی تک ملا تھا میں ان سے پہلے پڑھا نہیں, ہاں لیکن میں جانتا ہوں ان کو, میری ملاقات بھی رہی. تو وہ ایکڈیمک کے بعد یہ والا جو پروسیس تھا یہ کافی فرینڈلی تھا, جس میں کہ تب تو ہم سوال بھی نہیں پوچھ سکتے تھے, ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا سوال کیا کیا جائے گا, کس طرح سے ہوگا. تو اب ہمیں وہ چیزیں بہت بہتر ہو چکی تھیں ہماری. تو ان لوگوں سے اس طرح سے ڈسکشن ہو سکی ہے کام کے اوپر بھی, اور وہ ایک فرینڈلی جو آرٹ ہمیں لگتا ہے کہ وہ اتنے بڑے لوگ ہیں تو شاید موقع ہی نہیں ملے گا بات کرنے کا, ہم سے کریں گے نہیں. تو ایسا ہمیں بہت ایزی لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, سب لوگ ہمارے لیے ہی ہیں شاید یہاں مل کے ساتھ. آئی تھنک ایکسپیکٹیشنز میری انیشلی مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ ادھر آ کے ایکچولی ڈفرینس اتنا پڑے گا. بٹ جب میں نے اسٹارٹ کیا یہاں پہ آنا اینڈ سب کے ساتھ کام کرنا اور لوگوں سے ملنا جو ڈفرینٹ آرٹسٹس ہیں, ایون دو موسٹلی میں لوگوں کو جانتی تھی, بٹ آئی تھنک ایک ریفریشر بہت امپورٹنٹ تھا میرے لیے اور میرے کام میں بہت زیادہ ہیلپ ہوئی ہے اور میں نے اس کو ایک نئے طریقے سے دیکھا ہے. آئی تھنک اس سے ایک بوسٹ بھی ملا ہے کہ کوئی لوگ ہیں ایسے جو سپورٹ کرتے ہیں ٹیلنٹ کو پاکستان میں. آئی تھنک یہ پہلا ارسلان آرٹ فنڈ پہلا ایسا فنڈ ہے جو ایکچولی مینٹورشپ پروگرام آفر کر رہا ہے پاکستان میں ینگ آرٹسٹس کے لیے. تو آئی تھنک کہ اس سے ایک آپ کو بوسٹ ملا ہے اور کانفیڈنس ملا ہے جس سے ہیلپ ہوگی مجھے فیوچر میں آئی تھنک کام کریٹ کرنے میں کافی. اس طرح کے جو پروجیکٹس لوگ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کی جو آرٹسٹ کمیونٹی کے لیے اور ینگ آرٹسٹ کے لیے اسپیشلی, کیونکہ گریجویشن کے بعد ایک دم سے جو یہاں پہ آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ بہت لاسٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح ایک اسٹوڈنٹ لائف سے نکل کے ایک کریئر بیس آرٹسٹ کی لائف شروع کریں. تو اس سے مجھے یہ بہت زیادہ ہیلپ ہوئی ہے ان ٹرمز کہ کس طرح آپ کو لوگوں سے ملتے جلتے رہنا چاہیے, اپنا کام دکھانا چاہیے. اور ایکچولی آرٹسٹ کمیونٹی بہت سپورٹیو ہوتی ہے اس چیزوں کی. تو وہ ایک اسٹگما آئی تھنک میری مائنڈ سے ہٹایا ہے کہ سینئر آرٹسٹ اور جونیئر آرٹسٹ اور ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کا سب ایک لیول پہ آ کے کام ڈسکس کرتے ہیں, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. I have been stuck at somewhere in my ideas to develop my artwork. So then I started to think about it. So I was selected, then I came and I met many artists. And then after that I realized it was good exposure for me to meet other artists, and now I can say, yeah, it's really good opportunity for me and also for other artists for next program. So I recommend this program for next time, and I learn a lot in this program. I break my barriers and to experiment, to do experiments, to learn a lot. And about this mentorship, like especially Sir R.M. Naim, he's very cooperative and he's really kind person, and his knowledge is so much out of the ball. So I cannot say, I don't have a lot of words about him, but
I can say he's really a good teacher, and I learned a lot from him. And other visiting artists, when we visit in studios, so at that time I learned a lot about the space, how you manage your space and how to develop artwork. Space is very important for an artist, tools, equipments and atmosphere. And when I came here and visited many exhibitions in the galleries, so that was also very helping to learn a lot. And I think it should be continue this program. In future, if this program will continue, yeah, I recommend this program to other students. Not even the students, even some other artists, they are graduated from many years ago. So I recommend especially that artists that they must have applied to learn this. Maybe they have some barriers, like they are stuck at somewhere. They don't know how to resolve their issues to practice as an artist. So I think this is very good for them. And of course, young artists, they also need to learn about it. यहाँ का एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा, इस तरह से कि मैंने कभी इस तरह से नहीं किया एक्सपीरियंस। मेंटरशिप कई दफ़ा यहाँ पे पाकिस्तान में वैसे भी कई दफ़ा हो रही है, और इसमें मेरे लिए इतना एक्सपोजर यहाँ पे मुझे मिला। डिफरेंट टीचर्स आए, आर्टिस्ट इतने बड़े बड़े जिनका मैं सिर्फ नाम ही सुना था, कभी मिली नहीं थी उनसे। तो मैं किनेट की पढ़ी हुई हूँ, हालांकि वहाँ पे एनसी से ही पढ़ी हुई टीचर्स थी मेरी। तो मगर इस तरह से कोई जैसे सर कदूस थे, उनका मैंने बस नाम ही सुना हुआ था। तो उनसे मिलके बड़ी खुशी हुई मुझे, उन्होंने काम के बारे में बताया। और इस तरह से ही कि जैसे सर ने इनके साथ आके उनकी गाइडेंस लूँ, अपने थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि मेरा काम इवॉल्व हो सकता है, और तो हुआ है यहाँ पे आके। ये अरसलान आर्ट फंड में जो इन्होंने मेंटरशिप स्टार्ट की हुई है, यहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट किया मैंने, बहुत ज़्यादा लोगों से मिली। तो ये भी अच्छा था कि जैसे कोविड की वजह से हम लोग बहुत लॉकडाउन में थे, तो एक दूसरे से इतनी इंटरेक्शन नहीं हो रही थी। तो ये काफ़ी एकदम से अब्रप्ट चेंज आया इसमें कि हम एक दूसरे से बातचीत की, हमने मेल जोल किया, और हमने स्टूडियो विज़िट्स किए, जो लोगों की इस तरह से स्पेसेस देखी, आर्ट स्पेसेस, वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था। डेफिनेटली काम में चेंज आया है। पहले मुझे लग रहा था कि मेरे काम काफ़ी एक ही तरह का है, कि उसमें इतनी बातचीत मैं अपनी तरफ से नहीं कर रही। तो जिस तरह से लोगों ने मुझे बताया उस तरह से कि कि मुझे अपनी उसमें कोई बात करनी चाहिए। तो उस तरह से मुझे लगता है कि उसमें चेंज आया मेरे काम में, कि मैं अब थोड़ा सा उसका फोकस एक तरफ करके अपनी बात उसमें कर रही हूँ। और इस तरह से जो ऐसा आर्टिस्ट आए, उन्होंने काम देखा और काम अप्रिशिएट किया मेरा, तो उससे मुझे और मोटिवेशन मिली और काम करने के लिए। जैसा से मुझे लग रहा था कि मैं और काम कैसे करूँगी, नहीं समझ आ रही थी, तो अब मुझे आइडियाज़ भी और मिले हैं कि उन पे मैं अब काम करूँ थोड़ा और आगे जाके। जिस तरह से सारे ऐसा मेंटर्स आए, उन्होंने हमें आर्ट काउंसलिंग दी, उनको मैं कहना चाहती हूँ थैंक यू आने के लिए, हमें अपना टाइम देने के लिए, और ऐसा हमारे काम के बारे में बात करने के लिए। तो ऐसा से बहुत अच्छा था। मैं अपने आर्ट प्रैक्टिस में था तकरीबन काफ़ी अरसे से। फिर एक प्रोग्राम आया अरसलान आर्ट फंड के नाम से, जिसमें मैंने अप्लाई किया और मेरी सिलेक्शन हुई। फिर इसके बाद यहाँ आके मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि अपने काम को कैसे देखा जाए, और मुख्तलिफ़ लोगों से मिलने के बाद मेरे काम में एक नई तब्दीली आ गई है, एक नया चेंज आ गया है। जो प्रैक्टिस मैं वहाँ काफ़ी अरसे से कर रहा था, तो
यहाँ आके मुझे लगा है कि जो खुद की प्रैक्टिस थी वो एक अलग था. जब यहाँ मुख्तलिफ़ बड़े आर्टिस्टों से और मुख्तलिफ़ आर्टिस्टों से अपने काम को दिखाना और उसके बारे में बात करना, फिर अपने काम के अंदर कुछ नई चीज़ें तलाश करना एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. और यहाँ के जो भी आर्टिस्ट आते थे उनसे हमारी पहले कभी इस तरह की बातचीत हुई न थी. जो यहाँ काम का जो प्रोसेस था वो बड़ा अच्छा था, जिसमें हम अपने काम के हवाले से अच्छी तरह हमें अपने काम की समझ आने लगी है. और इस प्रोग्राम का हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि हम अपने काम को कैसे देखते हैं और किस तरह उसको आगे लेके जा सकते हैं. तो एक मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. और मैं दूसरी बात ये कि जो पहले मेरी प्रैक्टिस थी वो प्रैक्टिस एज आ खुद से किया जा रहा था, तो काम में एक नई तब्दीली या इस तरह की चेंज नहीं था. तो यहाँ जब एक आर्टिस्टों से मेरी मुलाकातें हुई और अपने काम के बारे में उनको दिखाना और फिर अपने काम के ऊपर डिस्कशन, फिर अपने काम की नई डायरेक्शनें निकालना और मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट किए, तो ये मेरे लिए एक खुशाइन, मैं तो उसे बहुत अच्छा समझूंगा कि मेरे लिए एक नई राह निकल आई है. मेरे काम के अंदर मुझ में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है. और दूसरा, जितना मिलना हमारा नहीं था आर्टिस्टों के साथ, वो भी एक अच्छी रही है, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. शुक्रगुज़ार हूँ गैलरी 6 वालों का और सर RM नईम का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और हमें एक अच्छी राह दिया. और पर्सनली ये लगता है कि जैसे ये आपकी आर्टिस्टिक जर्नी की एक बड़ी अमेजिंग मेमोरी होती है, जो आप रेजिडेंसीज़ और एक मेंटरशिप प्रोग्राम कह लें इसको. बहुत ये जो मेमोरीज़ हैं ये काफ़ी आपको बाद में जर्नी में भी हेल्प करती हैं, बिकॉज यू learn so much, not by just doing your own work but by looking at other artists also that have been working with you. And एक जो sharing होती है, तो basically the point is to actually take it forward and to keep working on it, whatever you've learned in this program. Arsalan Art Fund's Art Counselling Program, led by Studio RM Naeem and Gallery 6, is an excellent initiative for budding, established, upcoming artists, because there comes a time in every artist's career where they want the freedom to be students again. But after college, sometimes we don't find that space again. Such residencies are absolutely essential to an artist's career and to their existence, because it nourishes not just their creativity but gives them the kind of leeway that is required to restart their practice and look at it in a new light all over again. अंजुम नसीम साहब अरसी भाई से 50 साल से वाबस्ता रहे हैं. ये भी पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं और लम्स आप सब जानते हैं उसके डीन रहे हैं. ये उन्हें बहुत उनके साथ में क्लोज़र इंटरेक्शन रहा है, तो उनकी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स भी आपसे कुछ शेयर कर सकते हैं. क्यों नसीम साहब, अंजुम नसीम साहब? जो बड़ा तारफ़ तो ये है कि मैं अरसलान का दोस्त हूँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मीटिंग टुडे. उनको मैं 74 से मैं पहली दफ़ा उनसे मुलाकात हुई. आई रिस्पेक्ट हिज व्यूज़, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी उसी तरह से गुजारी. पीपल लाइक सम मोस्ट ऑफ अस मेक कॉम्प्रोमाइज़ेस, ही वाज़न्ट वन हू मेड कॉम्प्रोमाइज़ेस. और एंड वन डिस्कवर्स न्यू थिंग्स अबाउट हिम एवरी डे. सो art and his sponsorship of art, I didn't know about it. At some point I learned कि उन्हें म्यूज़िक का इतना शौक़ है और म्यूज़िक जो है वो
کلاسیکل میوزک جو ہم کبھی سنتے نہیں ہیں. یعنی خود ان کی زندگی میں کوئی پلیجر اس قسم کے لیجر لائف نہیں تھی, لیکن دوسروں کے لیے وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہے. دین ہی واز also working with as a trade unionist, as an activist, with fisher folk, with the labor organizations. So his work is all so multifaceted and بہت ہی wholesome personality تھی. اور ان کے جس سے بھی بات کریں there are new aspects of him that we learn about. So it is a great person, a great human being that we've lost, but his work goes on. آپ لوگوں کے through. Thank you. جب آپ کے دوست اس طرح کے ہوں اور دنیا کے انہیں بہت زیادہ فکر ہو اپنے سے کہیں زیادہ, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شخص بڑا بلیسڈ ہے. اور میں ان میں سے ایک ہوں کہ میرے دوست ہیں ڈاکٹر فیصل. اور ڈاکٹر فیصل کا ہمیشہ میں تعارف اس طرح کرواتا ہوں کہ ایک میرا دوست ہے جو مشکوک حد تک اچھا ہے, کہ وہ جس طرح سے لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے, آئی تھنک وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس دنیا کو اگر واقعی بدلنا ہے ہم نے, تو ہمیں اس طرح کے لوگ سوچنے پڑیں گے. اور جب انہوں نے میرا تعارف کرایا عرصی بھائی سے, تو عرصی بھائی کے بارے میں وہ کچھ اسی طرح کی بات کر رہے تھے. تو جب ان کی خواہشات کا اظہار کیا اس پروگرام کو شروع کرنے کا, ارسلان آرٹ فنڈ, تو ہماری خواہش تھی کہ ان کے جیتے جی ہم ان سے اوپننگ کرواتے اس شو کی یا اس فنڈ کی, لیکن خدا نے انہیں موقع نہیں دیا. لیکن خدا نے جو کچھ انہیں دیا تھا وہ انہوں نے پورا اپنی قوم کے نام, اپنے لوگوں کے نام, اور ایسے ایریاز میں وہ پیسے دے کے گئے ہیں کہ جہاں اشد ضرورت ہے, کہ جہاں پہ چینج چاہیے, جس طرح لڑکیوں کی ایجوکیشن ہے یا آرٹ ایجوکیشن ہے, یا کوئی بھی ایسا شخص جسے وہ جینون ہے اور اسے ہیلپ چاہیے. تو ہم نے جب فیصل نے مجھے کہا تو ایسے یہاں نہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو ارسلان فنڈ میں ہم نے جو لوگ سلیکٹ کیے, ہمیں لگتا تھا کہ کہیں ان کا رابطہ کچھ ایسے لوگوں سے منقطع ہو گیا ہے جو ایک میجر چینج لا سکتے تھے ان کی زندگی میں, تو کیوں نہ ان کے لیے سب کچھ ارینج کیا جائے. تو ہم نے مینٹورز سلیکٹ کیے اس پروگرام کے لیے. بہت سارے, میں بڑا شکر گزار ہوں ان سب کا کہ انہوں نے اپنا ٹائم دیا, اپنی ایڈوائس دی, اور امید کر رہے ہیں ہم کہ ان بچوں نے میکسیمم فائدہ اٹھایا ہوگا اس سے. اور اب ان کو 2 مہینے ملے ہیں شو کرنے کے لیے, تو وہ جو بھی رزلٹ ہے وہ انشاءاللہ آپ سب کے سامنے آئے گا 2 مہینے بعد کہ ان میں کیا تبدیلی آئی کیا نہیں, کیونکہ تبدیلی ہی نئی زندگی کی ضمانت ہے.